آگے وہ درباری خوشامدی نجومی وہ دربار سے بیٹھے رہتے ہیں. ایک دن نجومیہ نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا پریشان ہے. جدوں کاہن کے نجومیہ نے پوچھا بادشاہ سلام کی گل ہے پریشان کیوں ہوں؟ نمرود آخر لگا آج میں ایک بڑا عجیب حال دیکھا ہے. آسمان پہ ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے جس سامنے چاند سورج ستارے کی روشنی پھیکی پی گئی مانگ پڑ گئی. ایسے بات میں حیران کر اور نجومی آخر لگے بادشاہ سلامت یہ تعبیر یہ ہے کہ اے سال کے ایک بچہ پیدا ہوگا جہاں تہاڈی رسوائی کا سبب بنے گا تہاڈی بادشاہی ختم کر دے گا اور تسی وہ ہاتھوں قتل بھی کیتے ہلاک ہو جائے. انہیں کو اور کچھ نہ بن سکیا. انہیں حکم دے دیتا آج تو بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہ جائے ایک دوسرے کو علیحدہ رہے. حکم دے دیتا. دنیا نے دسیا نا یہ ماں باپ کے سلب چوں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ نہیں آیا. انہیں حکم دے دیتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو علیحدہ رہیں. لیکن اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے انہوں پوری دنیا میں ایک پاسے ہو جائے پھر بھی ٹال نہیں سکتی. اللہ کے حکم اللہ کے امر نہیں ٹال سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کے سلب جو ماں مریم جو تشریف لے آئے. واقعہ طویل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد جنہیں نے ان نمرود کے پہلے طرح میں چیزاں لیکن جدوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمانا ہی تھے اللہ کی ذات نے دونوں میاں بیوی کا ملاپ کرا دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو باپ کے سلب چوں ماں مریم سے تشریف لے آئے. نجومیہ نے دسیا کہ وہ بچہ باپ کے سلب چوں پشت چوں ماں مریم سے تشریف لے آیا. پھر انہیں اور کوئی نہ پیش گئی. انہیں آخیا جنہیں بچے پیدا ہون انہوں نے قتل کرا دیا. بچے مروانے شروع کر دیے. اللہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ٹائم آیا تھے آپ کی والدہ شہر باہر جنگل میں تشریف لے گئی. اتنے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. جدو اپنے بیٹے نوں آپ کی والدہ نے دیکھا تو دیکھ کے قربان ماما دے پتر اور سوچے کہ ہونے تو ماما آنے میرے پتر سے اپنے پتر کی. لیکن جی پشت جی پیشانی سے سرکار کا نور جلوہ کر ہوئے اس بیٹے کے حسن کا شان کا کی عالم خوشی کی انتہا نہ رہی. لیکن اکھا جو آنسو آ گئی. فکر پہ گیا کہ پتہ نہیں کی ہوگا. کہڑے ویلے کوئی نمرود کے سپاہی یا کوئی بندہ شکایت لا دیتا تھے کہ میرے بیٹے کو قتل کرا دیتا تھا. ایک گاموں بھی کھایا جاتا ہے کھائی جاتا ہے. خیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دودھ پلایا. آپ اتنے جنگل سے ایک جگہ سے ایک مقام سے لٹا کے تھے واپس آ گئے اللہ کے حوالے کر.
قرآن کے اسلام میں ذکر ہوتا ہے کہ سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ تسی کوئی فکر نہ کرو، بے فکر ہو کے کہیں جاؤ، انہاں دی حفاظت اللہ کرنا ہے، کوئی فکر کرنے کی لوڑ کوئی دنوں تو بعد پھر واپس تشریف لیں گے، ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، بڑے خوش بات چوری چھپ کے تشریف لے آنا، بچے نو آ کے ملے، کسی نے پتا بھی نہ لگے۔ ماں پتران ویک کے خوش ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے تو بیٹے ویکھے نے آپ امید ہو صرف اس واسطے کہ امید ہو جاتی ہے کہ نمرود نے پتہ نہ لگے۔ کسی شاعر کی ہے کہ دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی ساتھ بے اولاد ہی جانے۔ غمگین بندہ جو ہے غم زدہ پریشان، وہ پریشانی میں کوئی سمجھ سکتا ہے جنہوں کوئی ٹھیس لگی ہے دوسرے تو کی ساتھ اسی طرح اولاد کا غم وہی سمجھ سکتا ہے جڑا خود صاحب اولاد، جڑا صاحب اولاد انہوں کی پتہ ہے کہ اولاد کا غم کی چیز۔ دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ چھپ کے آندیاں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس چلیے جاندیاں نے۔ جنہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے جیسے آنے ہوئے ایک تشریف لے آئے، اللہ نے اتنی جلدی بڑھیا کر دیتا کوئی سمجھ نہ سکیا کہ یہ بچہ ہے یہ سال ہے، اللہ نے اس طرح اتنی جلدی کے نال آپ کو جوان کر آپ تشریف لے آتے ہیں کی وحدے نے کار وچ چاچا ہی بت پرستے بت فروش بھی کرتا ہے، بت ویچتا بھی ہے، بت بنانا بھی ہے، بتاں دی پوجا بھی کرتا ہے، تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھروں شروع کر دیتا، گھر سے شروع کر دیتا۔ وہ کمی کی ہے پہلا سرکار نے جنہوں اعلان نبوت فرمایا سب تو پہلا اپنے گھر والے نوں اپنے خاندان والے کو بلایا سب سے پہلے، اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو بلایا۔ میرے دوستو گھروں تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، اپنے چاچے نے فرمایا کہ چاچا جی بہت چہرے نے یہ مورتیاں پتھر دیا لکڑیاں دیا تمہیں کی دیں انہوں کیوں کوئی دے؟ کئی بڑی طرح سمجھانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے سمجھ گالنا ہے، آپ نے پھر بڑا حکیمانہ انداز اپنایا۔ اس وقت چاند سورج ستارے کی پوجا بھی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اتنے ابھی کا ذکر ہے، اب لفظ چاچے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آزر آپ کا چاچا سی، آپ کے والد کے نام تارک سی، والد کے نام تارک سی۔ سرکار نے فرمایا کہ ساڈا نور جو ہے پاک پشتاں چوں پاک رحمت منتقل ہوتا ہے۔ سرکار دے جتنا بھی سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار دے والد گرامی حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ تک کل پاک
اللہ کی ذات نے کی فرمایا انما المشرکون نجسون، مشرک ناپاک نے. اللہ نے نبی کے سارے گناہوں کو پاک ہے. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک بت پرستر ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہو. آپ کے والد کا نام طارق سی، آذر چچا سی. آپ نے بڑا حکیمانہ انداز اپنایا، فرمایا چاچا جی جس وقت شراب ہوئی ستارے چمکنا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا چاچا جی کیا تسی انہاں نوں خدا منتے ہو؟ انہاں نوں خدا کہندے. جو کوئی دیر کے بعد ستارے ڈوب گئے، وہ ستارہ غروب ہو گیا. آپ نے فرمایا میں ایسے خداواں نوں نہیں مانتا جڑا کدے زال ہو جائے کدے غروب ہو جائے. پھر رات ہوئی، چند جڑا چمکنا شروع ہوا. آپ نے فرمایا کیا اس نوں چند نوں خدا کہندے ہو؟ دن چڑھیا تے چند غروب ہو گیا. آپ نے فرمایا میں اس خدا نہیں مانتا، خدا ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جب دن چڑھیا سورج نکل آیا، آپ نے فرمایا کیا ایک خدا کہندے ہو؟ ہاذا اکبر، اے سب تو بڑا ہے. ہاذا اکبر، انہاں نے خدا مانتے اے سب تو بڑا ہے. سورج بھی دیکھ سے آگے. آپ نے فرمایا ایک خدا کا کہندے ہو. جب شام ہوئی سورج بھی غروب ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نہ خداواں تو بیزار. آپ نے فرمایا کہ کیویں خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا ہوے جنہیں مینوں تانوں چند سورج ستارے نوں کل کائنات نوں پیدا کیتا ہے. خدا دے جڑے سارے نظام نوں چلا رہے ہیں، کائنات کی جو حکم میں چل رہی ہے. اللہ زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے. یہ سارے نظام نوں جڑی ذات چلان والی خدا وہ ذات ہے. میں نہ خداواں نہیں مانتا. حتیٰ کہ ایک دن ایک بوتل یاد کروں کہ بازارے لے کے تر گئے. آپ نے وعدہ لانی شروع کر دیا. آج وہی بوتل خرید لو، جنہیں 2 دفعے جانا ہے میرے کو بوتل نہیں. دھوکا دے او وچ بازارے سونا نبی سہانا لے لو بت او جس دوزخ وچ جانا. آپ نے فرمایا آج ابھی جنہیں دوزخ وچ جانا میرے کو بہت ابھی اینی گل سن کے کون خریدا؟ کسی بھی نہ خریدیا. ایک دن جب ساریاں کابشاں آپ ساریاں کوششاں کر بیٹھے، لوکی بتاں دی پوجا تو بعد نہیں آ رہے. ایک دن انہوں کا کوئی میلہ سی، تہوار سی. سارے لوکی تہوار مناؤن واسطے گئے نے، اپنی کوئی عید مناؤن واسطے، اپنا کوئی میلہ مناؤن واسطے گئے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے تشریف لے گئے. کلہاڑا آپ کے کول سی. سارے جتنے بھی بوتا ہے سن سارے کٹ کے زمین تے گرا دیتے. کسی دی لت کٹ دیتی، کسی دا بالو کٹ دیتا، کسی دی گردن اڑا دیتی. ایک بڑا بوت سی انہوں صحیح سلامت رہ دیتا. کہاڑا وہ موڑے دینا. کسی نے جا دسیا انہوں نے، اور جاؤ اپنے خداواں دی خبر لو جا کے دیکھو صحیح کسی تھوڑے سارے خدا ہی بٹ چھڑے، سارے خدا بٹ ہو کے سک چھڑے. ایک روایت یہ بھی ذکر ہوتا ہے شیطان نے جا بٹ جاؤ اپنے خداواں کا پتہ جا کے جتوں نسے نا بڑوائے اچانک خبر سن کے نسے تے سواری انہوں نے ڈر کے نہ گیا. پیچھے کھجل خراب ہو گئی، پیدل دوڑتے واپس آئے. جب بوتہاں نے آ کے دیکھا تے سارے کسی خدا دی لت کو نہیں، کسی دی باہ کو نہیں، کسی دی اکھ کو نہیں. اے حالت دیکھ کے تے سوچی پی گئے بھئی یہ کون ہو سکتا؟ سکیمہ لانا لگ پے.
یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ جنہیں کام پھر آخر لگے کہ ایک ابراہیم ایسے آدمی نے جنہیں ہم سارے خداون برا آنے سن یہ یقیناً انہوں نے کام ہو سکتا ہے کچھے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آئے ابراہیم کو سنتے صحیح یہ کیا تھوڑا کام ہے کیا تسا سارے خداون آئے کیتا ہے آپ نے فرمایا اپنے خداون کو کیوں نہیں پوچھتے دسو انہوں نے پوچھ لو انہوں نے اشد کی نامی کی دائے یا بڑے خدا کو پوچھ لو اس کا غصہ لگا ہوئے چھوٹے ہم کی گلنا نہیں ہوتی غصہ لگا ہوئے سارے بار اس کو انہوں کو نہیں پوچھتے آنے نے اے ابراہیم تم چنگا پلا پتا ہے بول دے نہیں آپ نے فرمایا او بول دے نہیں دے انہوں نے پوچھتے کیوں اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم تعقلون تو پھر بڑے تھے افسوس سے بڑے تھے کہ پتہ نہیں کہ سنتے نہیں بول نہیں سکتے تو پھر کسی نے نہیں پوچھا اللہ نے چھڑ گئی یہ نا کوئی سبحان اللہ میرے دوستو اور جس وقت لاجواب ہو جانے نہیں جسو مجبوس ہو گئے لاجواب ہو گئے کوئی گل نہ بنی آخر لگے کہ اگر خداوند ہی کو مدد کرنا چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام نے جلا دے معاملہ لے کے نمرود کو جب نمرود کو معاملہ لے کے دو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے نمرود کہتا ہے کہ تسی سارے خداوند برا کہتے تسی کہتے ہو کہ خدا نہیں کیا سچ بات ہے آپ نے فرمایا ہاں سچ بات ہے تو خدا کی کرتا ہے آپ نے فرمایا میرا خدا تے ہوے جڑا زندہ بھی کرتا ہے تے موت نہیں دیندا ہے سبحان اللہ ہم نے آخر لگا ایک کام کر ایک کام تو نہیں کر دے دو سزا موت کے قیدی انہیں آگے لے گئے جنہوں نے موت سزا ہوئی ایک انہوں نے بھائی لوا ایک انہوں نے آزاد کر کے انہیں آگے لے اے دونوں بھائی لگنا یہ ایک انہوں نے زندگی دے چھڑی ایک انہوں نے بھائی اے کام نے نام میں نہیں کر دی آپ نے سمجھ گئے کہ ایک ہی تم میں واقف ہوں آپ فوری سرکار نے آپ نے فرمایا میرا خدا دے ہوئے جیڑا روزانہ سورج نو مشرق والے پاسے اچھالتا ہے مغرب والے پاسے ڈوبتا ہے اگر تو خدا ہے تو سورج نو مغرب والے پاسے اچھال کے بہا دے لاجواب حَذِّقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ نا مانتے نہیں کوئی پیش نہ کہی اپنے خداوند کی مدد کرنا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے دلا حکم دے دیا بہت مجھے مانتے نہیں حکم دے لیکن اللہ کی ذات نے فرمایا کہ نمرود کر سکتا نہیں سی نہ بھی بنانا سی لیکن قرب قیامت میں سورج نو مغرب والے پاسے بھی چڑھ کے تھا قیامت کا منظر ہوئے گا قیامت آوے دی ایک باری سورج نو سی خدا نے کیا کہ مغرب والے پاسے بھی چڑھ کہ ابراہیم علیہ السلام کے منہ جو بات نکلی اللہ کی ذات یہ سچ کر کے بہائے گا تو سبحان اللہ ملک میں یہ طاقت ہے جو سورج نو مشرق والے پاسے چڑھ کے مغرب والے پاسے ڈوب سکتا ہے کہ سورج نو مغرب والے پاسے بھی چڑھ لکڑیاں کٹیاں کر لاتے جو روایات ذکر ہوتا ہے کہ 40,000 بندہ 40 دن لکڑیاں کٹیاں کرتا ہے کسی نے پوچھا اے کنی گل کر ساڑ دی اے بندہ تے کی ساڑ بندہ تے کی ساڑ اینیاں لکڑیاں کٹیاں کرنا کی مقصد
اللہ کہنا گا یہ انہوں نے شاکے آئیے بھی بڑے سڑے کے نہ سکتے انہی لکڑیاں کٹھیاں کرنے ہمیں آئیے بھی بڑے وہ ساڑھے کو سڑے ہر کے نہ سکتے پتہ ہے ایسی بنوی کہ ابراہیم علیہ السلام حق دینے لیکن اپنی چلرا دینے میرے دوستوں آج اسی اپنی انا واسطے بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں اپنی انا واسطے بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں سانو کسر لگتے ہیں سانو ساری شان کمی آ جاتی ہے انہیں تو بڑا بڑا فیصلہ لیا سی چھوٹے چھوٹے فیصلے سی بھی گئی لینے اپنی انا واسطے لیکن میرے دوستوں ایسا کدے نہیں ہونا چاہیے جتنے اللہ کے محبوب کا حکم آ جائے اسے سر جھکا دے کدے اپنی انا سامنے نہ لے کے انسان کی ہے وہ مالک کے سامنے جدوں کوئی عزت دار بندہ اللہ اور اس نے رسول کے نظام کی خاطر جھک جاتا ہے تو رب وہ مقام دے عطا کرتا ہے کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی رب کہتا ہے کہ اس بندے نے رسوائی لے لی ہے میری رضا کی خاطر ایڈا عزت دارا ہو کے میں نے عزت دیتی ہے ہر پاسے دی عزت دے رنگے لائی کے دے لیکن انہیں اپنی انا نہیں دیکھی میری رضا دیکھی اگے ایک غریب ہلے ایک بستی ایک علاقے میں مقام سی رب پھر دور دور تک وہ مقام عطا فرما دینا ہے جہاں رہی دنیا تک بندے دے ذکر ہوتا ہے اس بندے نے میری رضا واسطے کام کیتا ہے تو جی میری رضا واسطے کیتا ہوں تو میں بھی وہ مقام عطا فرماؤں جہاں یہ ساری امت ہو سکتی ہے عبادتوں میں کام نہ دیں انشاءاللہ ٹائم ہو گیا اگلے جمعے 100 کے ذکر بیان کرنا یہ بات ہے ذکر ایک طویل ہے تفصیل نہ بیان کرتے رہیے تو پھر شام تک بھی لگے رہے نہیں ذکر اللہ کی ذات اپنی ساری حاضری میں اپنی بات کا قبول فرمائے اپنا پاکا لوگوں کے نقشے قدم دے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کچھ بھی نہیں زیادہ تیری عطا تیرے کرم والی ہیں سب کچھ مولا ساڈے تے اپنی رحمت عطا کرم و فضل کا نزول فرما اپنی بات کا جو کرن کی توفیق